السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین اما بعد۔ یہ ہمارا سیگمنٹ آبجیکشنز اور شیخ صاحب کے رپلائز کا ہے، اور شیخ جو لاسٹ ایپیسوڈ ہم نے کی ہے اس کے اوپر ایک آبجیکشن یہ آیا، ایک اعتراض یہ آیا، اور وہ اعتراض دبے لفظوں میں آیا کہ جب ہم یہ گفتگو کر رہے تھے کہ جو اس طرح کے موٹیویشنل سپیکرز ہیں یا اس طرح کے اسلامک برادرز ہیں، تو وہ آپ نے نا ایک لائن کے اندر سارے لوگوں کو بیان کیا، تو وہ دبے لفظوں میں یہ محسوس ہونے لگا جیسے ایک ماشاءاللہ بہت اچھا ادارہ پاکستان کے اندر کام کر رہا ہے، یوتھ کلب۔ تو آپ ان کے بارے میں بات کریں، کیونکہ وہ یوتھ کلب میں جو اکثر احباب ہیں ماشاءاللہ، علی محمد علی بھائی ہیں، مغیرہ بھائی ہیں، طہا بھائی ہیں، راجہ ضیاء الحق صاحب ہیں، تو آپ ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ تو وہ دبے لفظوں میں نا سارے لوگ تھوڑی سی ایک بز سی کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آن لائن کہ استغفر اللہ، ہم ان لوگوں کے خلاف ہیں۔ حالانکہ دی اور آف نیڈ پروجیکٹ ہے ماشاءاللہ یوتھ کلب کا، قرآن و سنت کا منہج رکھتے ہیں۔ آپ کے ریلیٹیو ہیں مغیرہ لقمان بھائی، ماشاءاللہ آپ ان کو پرسنلی بھی جانتے ہیں، یوتھ کلب کے ساتھ آپ کا انٹریکشن بھی ہو چکا ہے۔ تو اور ہماری ایسی انٹینشن بھی نہیں تھی، لیکن بہرحال آبجیکشن تو آبجیکشن کریٹ ہو جاتا ہے، کوئی لوگ نئی ڈائمنشن لے کے چلے جاتے ہیں۔ تو کیا آپ یوتھ کلب کو ٹارگٹ کر رہے تھے یا یوتھ کلب کو ہٹ کر رہے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں، یوتھ کلب کے بارے میں تو کئی ایک میں نے ان کے لیے تعریفی قسم کی پوسٹیں وغیرہ فیس بک پہ بھی کی ہیں۔ جی تو جو لوگ مجھے جانتے ہیں پرسنلی ان کے نالج میں ہے، بلکہ یہ یوتھ کلب تو نہیں کہنا چاہیے، بہرحال اسلامک برادرز کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک پروپوگنڈا سا چلا تھا، اچھا، یا ان کے بارے میں آپ یوں کہہ لیں کہ جی ایک منفی قسم کا تاثر۔ وہ جو انڈیا کے ایک اسکالر ہیں سرفراز فیضی صاحب، آئی تھنک ہاں، انہوں نے ایک ڈبیٹ شروع کی تھی۔ انہوں نے ایک ڈیبیٹ شروع کی تھی، وہ ماشاءاللہ سرفراز فیضی صاحب بھی بہت اچھا کام کر رہے بہت اچھے انسان ہیں ہیں۔ جی اور سمجھدار ہیں۔ تو لیکن ان کی باتوں سے ایک بات شروع ہو گئی، جی جی وہ بات پھر یہاں تک پہنچی کہ انڈیا میں کچھ گروپس ایسے بھی تھے کہ جو ان پہ فتوے لگانا شروع ہو گئے، جی، یوتھ کلب وغیرہ پہ۔ اچھا، تو مجھ سے پرسنلی میں لوگوں نے رابطہ کیا کہ یہ کون لوگ ہیں، کون نہیں ہیں۔ پھر وہ اکثر جب مجھے حوالہ دیتے تھے تو ساحل عظیم صاحب کی باتوں کا حوالہ دیتے تھے، تو میں یہی کہتا تھا کہ یوتھ کلب کے ایسے کوئی نظریات نہیں ہیں، جی آپ خواہ مخواہ جو ہے وہ ان کو بدنام نہ کریں، جی، اور یہ درست نہیں ہے۔ میں ان کو پرسنلی جانتا ہوں، جتنا میں جانتا ہوں وہ صحیح العقیدہ صحیح الفکر لوگ ہیں اور دین کا بڑا کام کر رہے بالکل ہیں۔ علماء کی رسپیکٹ کرنے والے لوگ۔ وہ ہاں بالکل۔ تو خیر، مغیرہ لقمان کے ساتھ تو ہمارے پروگرام بھی ہیں، جی محمد علی بھائی کے ساتھ بھی رابطہ اٹھنا بیٹھنا ہے، ان کے ساتھ بھی کئی پروگرامز کیے ہیں، جی اور ماشاءاللہ یہ لوگ دین کی جو ہے وہ خدمت کرنے والے بھی ہیں اور علماء کے ساتھ محبت رکھنے والے بھی ہیں۔ راجہ ضیاء الحق صاحب ہوں، آپ نے بلکہ انہوں نے پرسنلی مجھے بتایا، ان کے ساتھ بھی ماشاءاللہ کہ ایک نشستیں ہوئی ہیں، علمی فکری ڈسکشنز وغیرہ ہوئی ہیں، تو انہوں نے پرسنلی بتایا مجھے، اور مطلب میں کافی انسپائر بھی ہوں ان کی اس بات سے کہ مولانا جو ہے پروفیسر ڈاکٹر جو فضل الہی صاحب جی ہیں، جی جی، علامہ احسان الہی ظہیر صاحب کے بھائی، تو بہت بہت جید علماء میں بہت سے ہیں۔ بہت، مطلب علم و عمل کا جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اگر آپ نے ان دونوں کو اکٹھا کسی شخصیت میں دیکھنا اور عصر حاضر میں وہ کم ہی نظر آتا ہے، جی تو وہ اس کا ایک نمونہ ہے۔ تو پرسنلی انہوں نے ان سے بہت زیادہ پڑھا ہے ماشاء اللہ۔ اور بہت استفادہ کیا، اور انہوں نے کئی ایک تو مجھے ایسے قصے بھی بیان کیے، مجھے اس پہ رشک محسوس ہوا۔ تو مثلاً کوئی ایک شیئر کر دیں۔ تو مطلب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کے دروس کا میں اس قدر جو ہے وہ اہتمام کرتا تھا کہ مجھے پتہ چلتا ہے، یہ اسلام آباد میں جی تھے، کہ مری میں ان کا درس ہے، تو میں اس کے لیے جو ہے وہ مری پہنچ جایا کرتا تھا، اسلام آباد سے، مطلب وہ صرف درس اٹینڈ کرنے کے سبحان لیے۔ اللہ۔ تو ایک وقت تھا کہ میں اتنا اہتمام کرتا تھا۔ تو اسی طرح اور بھی علماء سے انہوں نے استفادہ کیا جس کا انہوں نے تذکرہ کیا، اور بھی آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ہاں جتنے بھی لوگ ہیں کام کر رہے ہیں، وائی سی کے علاوہ بھی المدرار ہے، ان کے جو عاطف صاحب ہیں ماشاء اللہ، ماشاءاللہ انہوں نے علماء سے پڑھا ہوا ہے، مدرسے سے انہوں نے پڑھا ہوا ہے۔ کاشف نسیم دلکشا صاحب ہیں، جی آذان کے نام جی سے ان کا انسٹیٹیوٹ ہے، ان کے ساتھ تو میں نے ایک پروگرام بھی کیا بیٹھک کا۔ جی
علماء کا احترام کرنے والے ہیں، اور انہوں نے بھی جو ہے وہ مدرسے کا پڑھا، انہوں نے بھی مجھے بتایا فلاں فلاں علماء سے ہم نے جو ہے وہ علم حاصل کیا۔ تو یہ سب لوگ جو کہ سوسائٹی میں کام کر رہے ہیں، معاشرے میں جدید حلقے میں، تو بہرحال یہ علماء سے محبت رکھنے والے ہیں، ایسا کوئی تاثر میرے خیال میں ہم نے نہیں دیا۔ ہاں، جو ایک بات ہم نے کی تھی وہ صرف یہ تھی کہ یہ جتنے حضرات ہیں ان کو اپنی ڈومین کا لحاظ کرنا چاہیے، اور یہ کرتے بھی ہیں، میجورٹی جو ہے وہ کرتی بھی ہے، اور ان کو اس بات کی اچھے سے سمجھ احساس ہے۔ لیکن بعض اوقات کوئی لوگ جو ہے نا وہ اپنی ڈومین سے باہر نکل جاتے ہیں، تو یہ بیسیکلی دائی ہیں، مبلغ ہیں، ایمبیسڈر آف اسلام کہہ سکتے ہیں۔ بالکل بالکل ایسے ہی ہے۔ یہ جیسے اخوانیوں میں، اخوان ایک بڑی تحریک تھی مصر، بہت بڑی، تو ایک وقت میں وہاں پہ یہ معاملہ ہوا کہ اخوانی جو ہے نا وہ قرآن مجید کی تفسیر میں الجھ گئے، جو عام اخوانی تھے، اخوان تحریک کے ممبر تھے، آپ کہہ لیں کارکن تھے، اور اس تفسیر میں وہ کیا کرتے تھے، قرآنی آیات کو سوسائٹی پہ چسپاں کرنا شروع ہو گئے، جیسے کہتے ہیں فتوے لگانا شروع ہو گئے۔ تو اس وقت جو اخوانی رہنما تھے انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی کہ دعا لا قضا، کہ بھائی تم دائی ہو، تم قاضی نہیں ہو، بس اپنی حیثیت پہچانو۔ تو یہ جتنے بھی لوگ ہیں کبھی انہوں نے دعویٰ بھی نہیں کیا کہ ہم علماء ہیں یا ہم مفسر قرآن ہیں یا ہم جو ہے وہ فقہا ہیں۔ تو دیکھیں، اگر تو دعوت کا کام کرنا ہے، تبلیغ کا کام کرنا ہے، اس کے لیے کوئی 8 سالہ درس نظامی کی ضرورت نہیں ہے یا 10 سال لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنا نالج انسان کے پاس ہے اس کے مطابق دعوت تبلیغ کا کام کرے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اگر نصیحت کے لیے قرآن پہ غور و فکر کرنا ہے، عبرت کے لیے درس قرآن دینا ہے، کوئی حرج نہیں، آپ پبلک میں جائیں، لوگوں کے اعمال سنواریں، تذکیر کے لیے۔ لیکن اگر آپ نے قرآن سے نقطہ رسی کرنی ہے، آپ نے قرآن کی تفسیر کرنی ہے، جسے ہم آسان الفاظ میں یوں کہیں کہ جب آپ نے کوئی دینی رائے بیان کرنی ہے، تو بھائی جو دینی رائے ہے نا یا علمی رائے، یہ اب اس کے لیے ایک کرائیٹیریا ہے۔ یہ اب ہر جو ہے نا اس آدمی کو نہیں کرنا چاہیے جس کے ساتھ کوئی پریچر کا، دائی کا، مبلغ کا، موٹیویشنل سپیکر کا ٹیگ لگ گیا، اس کو یہ جرت نہیں کرنی چاہیے میرے خیال میں، یہ درست نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ ایسا کرنا چاہتا ہے نا تو اسلام میں کوئی پاپائیت تو ہے نہیں۔ ہاں جی، ایسا بھی نہیں ہے کہ صرف برہمن ہی جو ہے نا وہ مذہبی اس عہدے کو حاصل کر سکتے ہیں، کوئی خاص خاندان ہی، آپ جس بھی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک پیٹرن ہے جیسے یونیورسٹیز میں چل رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ وہاں سے گریجویشن کی ڈگری حاصل کرتے ہیں، یہاں پہ آپ آ جائیں، کسی بھی مدرسے میں چلے جائیں، جس اسکول آف تھاٹ کے ساتھ آپ کو کوئی تعلق ہے، نسبت ہے، وہ آپ کو کوئی ڈگری دے دیں گے، اس کے بعد آپ اپنی دینی رائے کا اظہار کر لیں۔ تو وہ صرف اتنی بات کہی جاتی ہے علماء کے طبقے کی طرف سے، مطلب یہ جتنے بھی ہمارے یہ جو بھائی کام کر رہے ہیں دعوت کا، تبلیغ کا، جدید حلقوں میں، تو کہ جب دینی رائے بیان کرنی ہونا تو پھر اس کے لیے آپ پہلے دین کا علم حاصل کر لیں۔ ہاں، اس کے علاوہ جو آپ کام کر رہے ہیں، ہم آپ سے زیادہ جو ہے وہ اس کام کی مدح ثنا جو ہے وہ کرنے والے ہیں، اور عام لوگوں سے زیادہ جو ہے وہ آپ کو اس معاملے میں سپورٹ کرنے والے ہیں۔ تو شیخ، یہ جو آپ ان لوگوں کے لیے مطلب ایک مختصراً کیا پیغام دیں گے؟ یہ جو لوگ لوگوں کی باتوں میں آ کر بنا کسی کو جانے، یعنی کہ آپ یوتھ کلب کو اس طرح پرسنلی جانتے ہیں، جیسے آپ ماشاءاللہ کچھ پرسنلی انٹریکشن ہوا ہے، میں ان کو پرسنلی جانتا ہوں الحمدللہ، اور یہ جتنی بھی باتیں آپ نے کی الحمدللہ لحاظ کرنے والے، ہیوملٹی ہے ان لوگوں میں، تو ان لوگوں کو آپ کو کیا پیغام ہے کہ یار ایک طبقہ ماشاءاللہ اچھا کام کر رہا ہے، تو یہ ٹانگ کھینچنے والا جو کانسیپٹ پیدا ہو گیا خصوصاً میڈیا کی طرف، الحمدللہ ویسے جو علمی رجحان رکھتے ہیں وہ ایسا کام نہیں کرتے، تو میڈیا کے اوپر ایک بس ہی کریٹ کر دیتا ہے، جان بوجھ کے ٹانگیں کھینچنے لگ جاتے ہیں ہر بات کو، اچھا یہ اس نے یہ پوسٹ اس وجہ سے لگائی ہے، یہ پوسٹ اس وجہ سے لگائی ہے۔ ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے، یعنی کہ ان کو کیا کہنا، نصیحت کیا کریں گے آپ؟ دیکھیں، ہمارے ہاں تو سوشل میڈیا پہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر قسم کا انسان موجود ہے، زیادہ تر تو اب آپ دیکھیں جیسے ایک موب کی یا ہجوم کی نفسیات ہوتی ہے، وہ بنی ہوئی وہ سوشل میڈیا کی ہے۔ 50 لوگ جا رہے ہیں، ایک نے نعرہ لگایا، باقی سارے جو ہے وہ اس کے پیچھے چل پڑیں گے بغیر سوچے سمجھے، ٹھیک ہے۔ وہی آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بندے نے اگر کمنٹ کیا تو اس کمنٹ کے حق میں نیچے 10-15 کمنٹ اور آ جائیں گے، یہ ایک چیز ہے۔
تو اور نگیٹیوٹی تو خاص طور پہ لوگ زیادہ اس کو جلدی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. سوشل میڈیا پہ آپ زیادہ لوگوں کی تربیت نہیں کر سکتے. اچھا ایک کام میں نے کیا ہے اپنے فیس بک پہ پچھلے 8-10 سال سے ہوں اور یوٹیوب چینل پہ بھی میں کرتا رہتا ہوں کہ جب میں دیکھتا ہوں کہ اب اس بندے کی تربیت نہیں ہو سکتی تو مطلب اس کو انفرینڈ کر دیا یا اس کو بلاک کر دیا. یعنی بدتمیزی پہ جو طرح مجھے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ ایک مخصوص حلقے میں کام کر سکتے ہیں دین کا جن کی آپ کے ساتھ کوئی ذہنی فریکوینسی میچ کر گئی ہو. تو بس وہ لوگ میں تلاش کر رہا ہوں, وہ جیسی مجھے مل جائیں, آپ کو مل جائیں, ان کو مل جائیں, آپ اس حلقے تک اپنا پیغام پہنچائیں. بہت اچھی. آپ اگر پورے ہجوم کو جو ہے وہ اپنی آڈینس تصور کر کے ایڈریس کریں, ان کے ساتھ جو ہے وہ الجھ جائیں گے تو وہاں آپ کو بہت زیادہ اذیتیں اور تکلیفیں اور جو جس قسم کے رسپانس آپ کو سننے کو ملیں گے تو وہ ہیں. اب آپ دیکھیں جس قدر گالم گلوچ ہوتی ہے, آپ ٹویٹر پہ آپ دیکھ لیں, ایون کہ وہ صحافیوں کو دیکھ لیں, ایک پارٹی والے دوسری پارٹی کو جو کچھ کہہ رہے ہیں, فیس بک پہ آپ دیکھ لیں, یوٹیوب پہ دیکھ لیں, جیسے کسی کو کوئی پرواہ نہیں کہ قیامت والے دن میں نے کھڑے ہونا ہے اور مجھے اس گالی کا حساب لیا جائے گا. بہت بڑی بات ہے اس گالی سے. وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مفلس کون ہے تمہیں پتہ ہے؟ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول وہی جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو. آپ نے کہا وہ ہے جسے جہنم کے اوپر کھڑا کیا جائے گا. کوئی آئے گا کہے گا یا اللہ اس نے مجھے گالی دی, کوئی آئے گا یا اللہ. دیکھیں مطلب لوگوں کو اس کی پرواہ ہی نہیں, اس کی پرواہ ہی نہیں ہے. دینی حق سمجھ کے اس کو جو ہے وہ استعمال کرنا شروع کر دیا, اس کو لان تان کو, گالم گلوچ کو. تو یہ بہرحال ایک میرے خیال میں جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. مطلب ایک بہت غیر اخلاقی قسم کا رویہ. جی آئی تھنک آپ نے بڑی ہی اس کے بعد بھی اگر کوئی بندہ بولے تو پھر بہرحال اس کے جواب اپنا اللہ کے سامنے دینا. آپ نے بڑی کلیئرلی آئی تھنک بڑی ہی بہترین انداز سے اس کو ایکسپلین کر دیا ہے کہ اچھا اس میں ایک چیز کا میں اضافہ بلکہ کر دوں. یہ جب یوتھ کلب کے بارے میں معاملہ بنا نا تو کچھ لوگوں نے انڈیا میں ان کے بارے میں تحریک شروع کر دی کہ بس عجیب و غریب قسم کی کہ وہ سلفی الفکر نہیں ہیں, وہ فلاں نہیں ہیں, وہ فلاں نہیں ہیں. حالانکہ انہوں نے اس قسم کے کبھی اپنا تعارف بھی نہیں کروایا یا وہ صحیح الفکر نہیں ہے. تو مجھے بھی لوگوں نے پوچھنا شروع کر دیا. تو پھر جب مجھے لگا نا کہ اب لوگ کچھ فتوے لگانے کی طرف جا رہے ہیں ان پہ, تو پھر میں تھوڑا سختی سے ڈیل کیا. اچھا یہ وہ لوگ ہیں یہ کسی سے بھی راضی نہیں ہیں. اور وہ خلیل الرحمن قمر صاحب تو کہتے تھے نا کہ 35-36, یہ 35-36 بھی نہیں, 10-12 بھی نہیں ہوتے, لیکن ہوتے ایکٹیو ہیں. اچھا شرارتی لوگ نا زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں ہمیشہ. شرارتی ایک بھی ہوگا نا تو وہ ایسے لگے گا جیسے اس نے ہزاروں لوگوں کو اپنے ساتھ کیا ہوا. تو یہ مطلب فتنہ پرور جو لوگ ہوتے ہیں. اچھا میرے اوپر بھی فتوے لگائے, اب فتوے لگانے کے پیچھے بنیادیں کیا ہوتی ہیں جی؟ ڈاکٹر اسرار کی تعریف کر دی, مولانا مودودی کا اچھے جو ہے وہ لفظوں میں بیان کر دیا, لفظوں میں ان کا تذکرہ کر دیا علیہم الرحمہ. یہ چھوٹی چھوٹی بنیادیں چھوٹا ذہن, بہت چھوٹا ذہن کے ساتھ یہ لوگ سوچتے ہیں. اور مطلب خود ان کے بھی اس اب آپ دیکھیں رویے کی وجہ سے یہ جو مسلک ہیں آگے مزید ڈیوائیڈ ہو گئے. سلفی ہیں تو اب دیکھیں عرب سلفیوں میں جب یہ سختی آئی, کوئی جہادی سلفی بن گیا, کوئی مدخلی بن گیا, کوئی اخوانی بن گیا, کوئی قطبی بن گیا. یہ کون ہے جی؟ یہ وہ فلاں القاعدہ کا سلفی ہے, یہ علمی ہے. ان کی 15-20 قسمیں بن گئی, آپس میں ایک دوسرے پہ فتوے. حالانکہ سارے سلفی فتنے کا شکار ہو گئے. تو یہی فتنہ ہے. اس سے ہمیں بچنا چاہیے. تو ایک صاحب نے مجھے کہا کہ جی وہ فلاں کہہ رہا ہے کہ جی آپ تو سلفی الفکر نہیں, آپ تو اہل حدیث نہیں ہیں. میں نے کہا وہ جو فلاں اہل حدیث ہے اس نے مجھ سے اہل حدیث ہونے کا سرٹیفکیٹ لیا. کہتا ہے یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے کہا سرٹیفکیٹ تو میں دوں گا تبھی وہ اہل حدیث بنے گا نا. تھوڑی دیر بعد اس کو بات میں سمجھ میں آئی کہ بات شیخ صاحب کی ٹھیک ہے کہ کون اتھارٹی ہے جو دوسروں کو کے بارے میں یہ طے کرے گا کہ یہ اہل حدیث ہے کہ نہیں ہے. بہت اہم بات. اگر تم اس لیول پہ آ جاؤ گے کہ تم ہمارے بارے میں طے کرو گے تو بھائی بات یہ ہے کہ پہلے ہم سے طے کروا کے لے کے جاؤ. ہم تم سے زیادہ اچھی پوزیشن میں بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے. تو عوام کی عدالت میں بھی مقدمہ لے کے جاؤ گے تو لوگ ہم پہ اعتبار کریں گے, تم پہ نہیں. صحیح بات. اس لیے ان چکروں سے نکل آؤ. فلاں اہل حدیث ہے, فلاں نہیں ہے, فلاں سلفی الفکر ہے, فلاں. اب یقین مانے بڑے کبار اہل حدیث علماء کو ان لوگوں نے یہ جو ایک میں نے کہا بہت محدود طبقہ ہے اور ہر مسلک میں ہوتا ہے.
حافظ صلاح الدین یوسف صاحب علیہ الرحمہ کتنی خدمات ہیں ان بہت کی. بہت بڑا نام. جب وہ فوت ہوئے تو آپ یقین مانیں بعض فیس بک پیجز پہ ان لوگوں نے جو ہے وہ پوسٹیں لگائیں کہ اس کا جنازہ پڑھنا جائز نہیں. استغفر. یہ ناسبی تھا صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے وہ مقدمہ لکھا تھا. وہ جو انڈیا کے عالم دین تھے ہیں بلکہ تھے نہیں کفایت اللہ سنابلی جو ہیں ان کی جو کتاب تھی یزید کے حوالے سے اور اس طرح سے خلافت و ملوکیت کے حوالے سے انہوں نے مولانا مودودی کی کتاب کا رد کیا تھا. اور ابھی اہل حدیثوں میں دیکھیں حسینی یزیدی کی تقسیم یہ تقسیم چلی ہوئی. تقسیم چلی ہوئی ہے آن ایک لائن دوسرے کے اوپر جو ہے وہ لان تان کر رہے ہیں. ایسے. تو یہ رویہ جو ہے نا یہ ایٹیچیوڈ ان کو تباہ کر دے گا. اور یہ پھیل رہا ہے شیخ, یہ بہت پھیل رہا ہے. یہ تباہ کر دے گا, یہ تباہ کر دے گا. یہ اس لیے پیدا ہوتا ہے جب تربیت نہ ہوئی ہو. تربیت نہ, ایک بہت بڑے مطلب عالم دین اب مطلب آ گیا ہے تو ان کا نام میں نہیں لیتا, کسی نے مجھے پرسنل میں بتایا ان کے بارے میں اہل حدیث کے. تو گجرانوالہ میں انہوں نے ایک مسجد میں خطاب کیا اور صرف اتنی بات کہہ دی کہ اہل حدیث کے بہت بڑے عالم دین ہیں, مطلب سب لوگ ان کو جانتے ہوں گے, اتنی بڑی شخصیت ہیں اور ان کی قدر کرنے والے ہوں گے. تو وہ مسجد میں انہوں نے کہہ دیا, کسی نے سوال پوچھا کہ بریلوی کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے, تو انہوں نے کہہ دیا ہو جاتی ہے. اور یہ بڑے بڑے علماء کا فتویٰ ہے, مطلب جماعت الدعویٰ کے جو عالم دین عبدالسلام بھٹوی صاحب ان کا بھی یہی فتویٰ ہے اور بڑے اہل حدیث علماء کا یہ فتویٰ ہے. ٹھیک ہے بعض اجازت نہیں دیتے ہوں گے لیکن بڑے علماء کا یہ فتویٰ رہا ہے کہ جو مسلمان ہے اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے. باقی آپ امام اہل حدیث کو بنائیں, بہتر سے بہتر کو آپ امام بنائیں جو صحیح العقیدہ ہو, لیکن کسی نے پڑھ لی تو نماز ہو جاتی ہے. تو وہ لوگوں نے جیسے وہ بعد میں بیٹھ کے نا دو چار کے گروپ بنا کے ٹولیاں بنا کے تبصرے کرتے ہیں, یہ آپ کو ہر اہل حدیث مسجد میں دوسری اہل حدیث مسجد میں آپ کو نظر آتا ہے. تو لوگوں نے اس طرح سے تبصرے کیے. پھر وہ بعد میں گیا, رمضان کی بات تھی تو 1-2 دن بعد غالباً گیا اور انہوں نے دوبارہ خطاب کیا اور کہا کہ یہ پیچھے جو تم اس طرح سے نا نکتہ چینی کرتے ہو, اچھا اس کو چھوڑ دو, میں یہاں ممبر پہ بیٹھا ہوں, اب بات کرو جس نے کرنا. ہاں طریقہ تو یہی ہے. تو کوئی بھی نہیں بولا. یہ بڑی اہم بات ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے نا کہ ایسے لوگوں کو شٹ اپ کال دینی چاہیے. جب تک آپ اس جو محدود طبقے کو جو فتوی باز طبقہ ہے آپ شٹ اپ کال نہیں دیتے, اس کا فتنہ بڑھتا رہتا ہے. تو علماء کو جو کہ معتدل علماء ہیں, دیکھیے اب اسحاق بھٹی صاحب کو دیکھیں جو مورخ اہل حدیث تھے, اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. جب وہ اہل حدیث علماء کا تعارف کرواتے ہیں تو اس میں ڈاکٹر اسرار کا نام بھی لکھتے ہیں. ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ, یعنی ایک سوچ یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اہل حدیث بنائیں, اور ایک یہ ہے کہ جو ہیں ان کو بھی دو چار ہیں ان کو بھی آپ نکال دیں, مطلب نکال دیں ان کو بھی, وہ بھی اہل حدیث نہیں تھے تو باقی کیا ہے تمہارے پاس. مطلب وہ 2-4 کو نکالنے کے بعد تم سے پوچھا جائے تمہارے مسلک کی خدمت کیا ہے, تو سوائے تمہارے اپنے 2-4 ناموں کے کوئی کیا بتائے گا, اور اس مسئلے کی خدمت میں کیا ہوں گی 2-4 مسئلے کی کتابیں. مطلب سوسائٹی کی کیا خدمت کی ہے تم نے, جو ہے وہ سیکولرزم پہ, لبرلزم پہ, الحاد کے رد میں تم نے کیا کی ہے, اگر 2-4 ناموں کو تم نکال دو گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو خود کام کچھ نہیں کرنا, اور دوسری بات یہ کہ جو کام کر رہا ہے اس کی ٹانگ کھینچنا. تو یہ لوگ جو بھی کام کر رہے ہیں, وائی سی ہو, المدرار ہو, اور اذان انسٹیٹیوٹ ہو, پھر البروج والے ہیں, تو یہ سب لوگ ماشاء اللہ سے صحیح الفکر لوگ ہیں اور دین کی بہت خدمت کر رہے ہیں. اور ان میں سے ایسی بھی ہیں جو علماء سے براہ راست پڑھے ہوئے ہیں, جی بالکل, اور پڑھ بھی رہے ہیں. ہاں علماء سے سب ہی محبت کرنے والے ہیں, لیکن ہم نے کہا کہ درمیان میں بیچ میں کچھ لوگ ایسے آ جاتے ہیں, اور ایسا ہو جاتا ہے, ہر تحریک کے ساتھ ہو جاتا ہے. تنظیم اسلامی میں بھی ایک وقت میں ایسا ہوا تھا کہ ڈاکٹر صاحب نے جب یہ 1 سالہ کورس شروع کیا اور لوگوں کو ٹرین کیا اور کہا کہ درس قرآن دیں, تو اب لوگوں نے پھر درس قرآن میں جو ہے وہ نکتہ رسی کرنا شروع کر دی. تو پھر ہم نے ایک نصاب بنایا تھا ٹیچر ٹریننگ کا, مدرسین کی تربیت کا, وہ میں نے ڈیولپ کیا تھا. اس پہ میں نے میری کچھ تحریریں بھی لکھی تھی. اور پھر ہم مختلف حلقوں میں جا کے تنظیم کے جو درس لوگ دیتے تھے, اب ظاہری بات ہے وہ پروفیشنل علماء تو نہیں تھے, وہ 1 سال 2 سال کورس کر کے تیار ہوئے تھے. تو اب ان کو بتایا کہ بھائی آپ کی یہ لمیٹیشنز ہیں, آپ نے اس طرح سے درس تیار کرنا ہے, اس طرح سے آپ نے ڈیلیور کرنا ہے, اور یہ آپ کی حدود ہیں, ان سے آگے آپ نے نہیں بڑھنا. تو یہ ٹریننگ کی ضرورت ہر جگہ پڑتی ہے. ٹیچر ٹریننگز اب آپ دیکھیں نا, یونیورسٹی آف ایجوکیشن ایک پوری یونیورسٹی ہے
جو صرف یہ بتا رہی ہے کہ ایجوکیشن دینی کیسی ہے. ایجوکیشن نہیں دے رہی بلکہ یہ بتا رہی ہے ایجوکیشن دینے کا طریقہ کار کیا ہے. مطلب آپ نے لیسن پلاننگ کیسے کرنی ہے, لیکچر کیسے ڈیلیور کرنا ہے. تو تربیت بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. تو یہ جتنے بھی حلقے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ہماری بات کا صرف اتنا مقصد تھا کہ بعض اوقات تربیت میں کچھ کمی رہنے کی وجہ, تربیت تو ہوتی ہے لیکن کچھ کمی رہنے کی وجہ سے کچھ لوگ جو ہے وہ اس قسم کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور اس کا امکان ہوتا ہے. ٹھیک ہے, میرے پتہ فرشتہ تو کوئی نہیں ہے, تو وہ اپنی حدود سے آگے بڑھ جاتے ہیں. تو اس کا حل یہی ہوتا ہے کہ پروفیشنل ٹریننگ جو ہے نا وہ دی جائے, ٹیچر ٹریننگ دی جائے. ایسی تنظیمیں, ایسی آرگنائزیشن جو دین کا کام کر رہی ہیں وہ اپنے داعیان کی تربیت کریں, اس کے لیے ورکشاپس منعقد کریں, اور ان ورکشاپس میں ان کو بتائیں کہ بھئی آپ کی یہ حدود ہے. ہاں, اگر آپ نے ان کو کراس کرنا ہے, آپ نے کوئی مفتی بننا ہے, تو پھر آپ باقاعدہ اس کرائٹیریا کو میٹ کریں. بالکل بالکل. الحمدللہ آئی تھنک جتنا مفصل آپ نے ایکسپلین کر دیا, بلکہ اور بھی جو اس وقت بز کریٹ ہوا ہے آن لائن, یہ زیدی اور حسینی کا اور اس طرح فتویٰ بازی کا, اور آپ نے کہا یہ صرف ایک 10-12 لوگ ہوتے ہیں لیکن ایکٹیو ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ. تو آئی تھنک اس کے بعد کم از کم ہم نے اپنی حجت تمام کی ہے, ہم نے اپنا موقف آپ کے سامنے بڑی ہی تفصیلاً رکھ دیا الحمدللہ. اچھا شیخ, دوسرا آبجیکشن جو تھا ہماری لاسٹ ویڈیو سے, تو وہ یہ تھا, یا سوال یہ پیدا ہوا تھا, آبجیکشن ایک بڑا لفظ ہو جاتا ہے, سوال یہ پیدا ہو گیا کہ ہم نے ایک وہ بڑی تفصیلی گفتگو کی تھی تقریباً 18-20 منٹ کی, کہ جہاں پہ ہم نے یہ کہا, اس پہ آپ نے بات کی تھی کہ علماء جو ہیں, ہمارے مذہبی جو طبقہ ہے, وہ معاشرے کے ساتھ ریلیٹ کیوں نہیں کرتا, اور وہ اپڈیٹ کیوں نہیں ہے, اور وہ نئی رائے کو قبول کیوں نہیں کرتے. مطلب اس لحاظ سے قبول کیوں نہیں کرتے کہ ٹھیک ہے بھائی آپ آؤ, بیٹھو, اپنی بات رکھو, مہذب سے آداب اختلاف کے ساتھ ہم اپنی بات رکھیں گے, اختلاف بھی آداب سے ہی کریں گے. تو وہاں پہ آپ نے نا 2-3 باتیں ایسی کی تھی کہ جس کی وجہ سے وہ تاثر پیدا ہوا, کہ ایک تو نا وہ آپ نے ون سائیڈڈ پکچر بیان کی ہے, یعنی کہ آپ نے جو تھوڑے سے مذہبی لوگ نہیں ہیں, دین سے جو دور طبقہ ہے, آپ نے ان کو تھوڑا سا, وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں, لتاڑ دیا تھوڑا سا. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ان کو تو پہلے ہی لتاڑا جا رہا ہے بیچاروں کو, تو آپ نے بھی کر دیا. تو دوسری بات یہ تھی کہ آپ نے ایک لفظ یوز کیا, اور پھر اکثر دروس کے اندر یہ جلسوں کے اندر یہ بات کی جاتی ہے کہ ہمیں ایسے بچے دیے جاتے ہیں جو کسی کام کے نہیں ہیں. پھر آپ نے لفظ نکلا, حالانکہ اس کا ایک پورا کانٹیکس ہے جس میں آپ نے وہ بیان کیا کہ کچرا جو ہے وہ ہمیں دے دیا جاتا ہے. تو کیا ہم اس طرح جو بچے آلریڈی ہیں مدارس میں, ان کی طرف سے اعتراض آتا ہے کہ انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہو جاتے ہیں, یعنی کہ یار ہماری کیا اوقات ہے. تو طارق جمیل صاحب کا حافظہ اللہ, اللہ ان کو زندگی صحت تندرستی دے, ان کا ایک کلپ جو ہے وہ چلا کہ ان کے اوپر زکاتیں لگاتے ہیں, اور زکوٰۃ تو ہاتھ کی میل ہوتی ہے, یہ تو میل کچیل ہے جو ہم ان پہ خرچ کر رہے ہیں, تو میں اس لیے چاہتا ہوں کہ ہم بزنس کریں اور ان پہ خرچ کریں. پھر تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے یہ بات کی کہ آپ آ کے دین پڑھ لیں, تو یقیناً ہر مسلمان پہ دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے, اور وہ کہتا ہے بنیادی علم تو الحمدللہ ہم نے حاصل کیا ہے. لیکن آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی انجینئرنگ جس میں ہم نے 8-9 سال بہرحال اب تو لگا دیے, یا اپنے بزنس فیلڈ میں لگا دیا, تو اب ہم آئیں 4 سال پڑھیں آ کر, بجائے اس کے کہ آپ نے 30-40 روز لگا کے ان کو اپڈیٹ نہیں کرنا یا ان کو پالش نہیں کرنا, یا آپ ہو سکتا ہے آپ یہ چاہتے ہو لیکن آپ کا یہ تاثر نہیں گیا. تو وہ ایک نا ایسے کہتے ہیں کہ بیلنس رپلائی نہیں آیا. تو آپ نے ایک طرف کی بات بیان کی, اور وہ بات بالکل ٹھیک ہے, ہم ایگری کرتے ہیں کہ بھئی علمی حلقے کے اندر اگر آپ نے اپنی رائے کی ایکسیپٹیبلٹی جو ہے وہ کروانی ہے, تو آپ کو علمی ہونا پڑے گا, وگرنہ یہ کام ایک محض خام خیالی ہے. تو آپ کا پوائنٹ آ گیا, نوٹڈ ہو گیا. لیکن جو دوسری سائڈ ہے اس کے بارے میں آپ نے اپنے رائے کا اظہار نہیں کیا کہ ان کو کیا اقدامات کرنے چاہیے, یا کچھ اقدامات ہمیں بتا دیں کہ مثال یہ ادارہ ہے, یہ لوگ ہیں, یہ اس طرح کا کام کر رہے ہیں, اور یہ کام پھیلنا چاہیے, یہ سوچ, یہ فکر پھیلنی چاہیے. اس کے اوپر پلیز آپ اپنی ایک رائے دے دیں. دیکھیں, بات یہ ہے کہ ہم نے بات کا آغاز اسی سے کیا ہے کہ ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ کمی کوتاہی ہے مدارس کی سائٹ پہ, تو یہ تو ہم نے بات کی. باقی ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ اس حوالے سے کام ہو رہا ہے. جی ٹھیک ہے, اب آپ کے نالج میں نہیں ہے تو آپ بار بار اس بات کو دہرائی جائیں کہ بھئی کام کیوں نہیں ہو رہا, کام کیوں نہیں کر رہے. تو لوگ اشتہار بھی لگا رہے ہیں اس کام کے. اب وہ اشتہار بھی اگر آپ کی نظر سے نہیں گزرا تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں. یہ بات ہے کہ ان کی اتنی پریزنس نہیں ہے سوسائٹی میں, ٹھیک ہے, جس طرح سے آپ لوگوں کی ہے. تو وہ اگر کوئی کام کر بھی رہے ہوتے ہیں تو وہ مطلب اس کے ایڈورٹیزمنٹ بھی کر رہے ہوں تو وہ اتنی زیادہ منظر عام پہ وہ کام نہیں آتا. کچھ آپ, ہمارا مقصد ہے کہ کچھ آپ بیان کر دیں, یعنی کہ آپ 1-2-3 سوچ قسم کی بیان کر دیں. مثال علمی حوالے سے, درس نظامی حوالے سے, مثال کے طور پر ماشاءاللہ آپ ایک 8 سال کا وہ کورس ہے, تو لوگ اس کو بڑا
عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں، یار ہائے 8 سال اتنا زیادہ پڑھنا. تو آپ نے ماشاءاللہ ایک شارٹ درس نظامی جو ہے وہ شروع کیا ہے، آپ نے بڑی محنت کی ہے اس پہ، اور اس کے کورسز بھی آپ آن لائن کر رہے ہیں، اور اس کی کلاسز بھی صرف ہفتے میں 2 دن ہیں، وہ بھی 2 گھنٹے، یعنی کہ 4 گھنٹے کی کلاس ہے ہفتے کے اندر، اور آپ ایک جو ہے نا کم از کم وہ علمی رائے دینے کے قابل ہو جاتے ہیں. تو مطلب میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ کچھ چیزیں ایسی بیان کر دیں 4-5 پرسپیکٹیو کے اندر کہ بھائی یہاں پہ یہ کام ہو رہا ہے، یہاں پہ یہ ہو رہا ہے، یہاں پہ یہ ہو رہا ہے، تو تاکہ نا لوگوں کو وہی آپ والی بات اجاگر ہو جائے. دیکھیں ہم نے تو دونوں قسم کے کام کیے ہیں. مدرسے میں بھی میں نے پڑھایا رحمانیہ کے اندر، جو 8 سالہ درس نظامی میں آخری کلاسز کو بھی، شروع کی کلاسز کو بھی، سب کلاسز کو پڑھایا، اور تقریباً سب سبجیکٹس وہاں پہ پڑھایا. اصول فقہ، اصول حدیث بھی پڑھائی، عقیدہ بھی پڑھایا، تو فقہ المقارن جسے کمپیریٹیو فقہ کہتے ہیں وہ بھی پڑھائی. تو مدارس میں بھی پڑھایا، یونیورسٹی میں بھی پڑھایا. 8-10 سال سے آپ کے علم میں ہے کہ یونیورسٹی میں ہوں کانسرٹس میں. تو دونوں کا تجربہ ہوا، بہت تجربات ہم نے کیے. ڈاکٹر اسرار صاحب کے قرآن اکیڈمی میں بھی پڑھایا ہے، جو گریجویٹس ہوتے تھے ان کو. تو ابھی بھی اللہ کا شکر ہے بہت کام ہو رہا ہے. اب جیسے دیکھیں حافظ شریف صاحب کا ادارہ ہے فیصل آباد میں، تو وہ کیا کرتے ہیں، جو درس نظامی کے فاضلین ہوتے ہیں ان کو 3 سال کا تخصص کرواتے ہیں. تخصص فی الحدیث عام طور پہ ہوتا ہے، اور صرف تعلیم نہیں دی جاتی، اس ادارے کا نام میں ہی تربیت شامل ہے. وہاں جو ہے وہ بچوں کی تربیت بھی کی جاتی ہے. اسی طرح سے ابھی دیکھیں ہمارے جو فاضل دوست ہیں، اپنا شفیق الرحمان صاحب، تو انہوں نے 1 سال کا تخصص کا ایک کورس شروع کیا ہے درس نظامی کے فاضل بچوں کے لیے، اور اس میں بھی مقصد کیا، ان کو پالش کیا جائے. تو اس میں یہ ہے کہ تاکہ معاشرے کے ساتھ یہ اپنا علم ریلیٹ کر سکیں. اپنا علم ریلیٹ کر سکیں. اب اس میں بھی جاتا ہوں، کلاسز وغیرہ لیتا ہوں. ٹھیک ہے، ابھی لاسٹ ٹائم جو میں نے کلاس لی تھی ان کی کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے، کہ فیوچر میں تم نے کرنا کیا ہے، اور اس کے لیے ابھی تم کیا کر رہے ہو جو تم بننا چاہ رہے ہو. تو ایسا نہیں کہ کام نہیں ہو رہا. پھر ہمارا جو ادارہ ہے مولانا عبدالرحمن مدنی صاحب کا، جو مجلس تحقیق اسلامی 99J میں، تو وہاں وہ تخصص کی کلاسیں انہوں نے جاری کی، اور کئی طلبہ وہاں سے فارغ ہوئی ہے، اور وہ آگے ماشاءاللہ سے کام کر رہے ہیں، سوسائٹی میں بہت کام کر رہے ہیں. اب دیکھیں کہ ہمارا صرف جو ایک بیچ تھا جو رحمانیہ سے نکلا، ان میں سے ایک میں ہوں. ڈاکٹر جو ہے وہ طاہر اسلام عسکری صاحب ہیں، آپ نے فیس بک پہ دیکھا ہوگا، کافی ماشاءاللہ سے ایکٹیو ہیں. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں ہوتے ہیں اسلام آباد. تو اسی طرح سے حافظ نعیم الرحمان ناصف صاحب ہیں پیغام ٹی وی میں، اور ادھر مرکز النور میں بھی ہوتے ہیں. محمد علی صاحب ہیں بلال اسلامک سینٹر والے، اور لوگ ہیں جو ماشاءاللہ سے کام کر رہے ہیں اور جدید حلقوں میں کام کر رہے ہیں، اور جدید انداز میں اور اسلوب میں کام کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے یہ تاثر دینا کہ جی کوئی ہے ہی نہیں، کوئی کام ہی نہیں کر رہا. ہاں صرف ایک بات ہے کہ ظاہری بات ہے کہ ہم لوگ، اب جیسے میں اب انگریزی سیکھ بھی لوں تو میرا لب و لہجہ ویسا نہیں بن سکتا جیسا ان لوگوں کا ہے. ٹھیک ہے، اس کی وجہ یہ ہے ہمارا گیٹ اپ ویسا نہیں ہمارا ہوتا، گیٹ اپ بھی ویسا نہیں ہو پینٹ کوٹ سکتا، پہننا اور اس طرح، کیونکہ جو ان کی سکولنگ ہوئی ہے وہ ہماری نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، ہم ٹاٹ کے سکولوں میں پڑھے ہیں، اور پھر دین کی طرف ایک خاص وقت میں مطلب رجحان ہو گیا، بلکہ وہ بھی اللہ نے جیسے دھکا دے دیا، اس طرح سے ہوا معاملہ. تو اب ایسے میں زیادہ ایکسپیکٹیشن نہیں لگانی چاہیے. باقی جو آپ نے دوسرے تجربے کی بات کی کہ ہم نے یہ کوشش کی، ایک تو ہم یہ کر رہے ہیں کہ مدارس میں جا کے بچوں کو پڑھائیں اور انہیں جو ہے وہ پالش کریں، وہ تو ہم آلریڈی کر رہے ہیں. دوسرا جو ہے نا کہ ہم یونیورسٹی کے بچوں کو جو ہے وہ پالش کریں. اچھا، اس کے نتائج زیادہ ہیں. میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ اس کے نتائج زیادہ ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ یعنی کہ اگر ان کو پالش کریں مدارس کو تو نتائج کم ہیں، ان کے زیادہ ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ میرے خیال میں یہ ہے کہ ان کا ویژن وسیع ہے، اور جو ٹارگٹ ہے ہمارا، اصل میں ابھی ہم ٹارگٹ کی بات کر رہے ہیں. ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم سوسائٹی کے لیے علماء تیار کریں. ایک وہ علماء ہیں جو علم دین کے لیے تیار ہو رہے ہیں، یعنی علم کی حفاظت کریں، علم کو آگے ٹرانسفر کرنے کے لیے. وہ تو ہیں بڑی تعداد، وہ تو بہت بڑی تعداد. ٹھیک ہے، تفسیریں بھی لکھ رہے ہیں، وہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی، وہ بات علیحدہ ہے. لیکن جو عالم دین ہے نا، اس کو وہ لینگویج سمجھ میں آتی ہے. جو فاضل درس نظامی ہے اس کو وہ لینگویج سمجھ میں آ جاتی ہے ان ساری کتابوں کی، جو آپ کے لیے جو ہے وہ غیر متعلق ہے، کیونکہ وہ ریلیٹ نہیں ہو پا رہا. تو ایسا علم تو پروڈیوس ہو رہا ہے،
جی جسے آپ علم برائے علم کہیں. جی یعنی وہ سوسائٹی کے ساتھ ریلیٹ نہیں کر رہا لیکن ایک خاص طبقے کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے, علماء کے طبقے کو, وہ چل سو چل ہے, وہ قیامت تک چلتا رہے گا. آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ ایسے علماء جو سوسائٹی کے ساتھ اپنے علم کو ریلیٹ کر سکیں, یعنی آپ کہہ لیں کہ جی علم کی امپلیمنٹیشن ہو جائے, تھیوری جو ہے وہ پریکٹیکل میں ڈھل جائے, تو وہ زیادہ وہ لوگ مفید ثابت ہو سکتے ہیں کہ جو اس نظام سے نکلے ہیں جہاں یہ سارا نظام چل رہا ہے, یہ اہم بات یونیورسٹی کا. کیونکہ یونیورسٹی میں آپ دیکھتے ہیں کہ تھیوری کم ہے, لیب زیادہ ہے. بہت اچھی بات کی. ٹھیک ہے, وہاں علم کم ہے, چھٹانگ بھر علم ہوتا ہے لیکن اس کی پریکٹس منو کروا دیتے اور پھر وہ سسٹم ہی یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ وہ اپ ٹو ڈیٹ ہوں, وہ آپ میڈیا کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں. لیکن یہ جو سسٹم ہے ہمارا روایتی جو علم ہے اس کی اتنی ڈیمانڈ ہے ہی نہیں, یعنی کہ اس سسٹم کے اندر ہی ڈیمانڈ نہیں ہے کہ آپ کو اتنا زیادہ اس کے ساتھ ریلیٹ ہونا پڑے, کیونکہ الحمدللہ جو آپ علم دے رہے ہیں وہ خود بخود ہی ریلیٹ ہو جاتا ہے ان کے ساتھ. ایسے ہی. تو بڑی اہم بات ہے, بڑی اہم بات. تو شیخ یہ جو سوری میں آپ کی یہ جو آپ نے مطلب ایک تاثر جاتا ہے, پلیز اس کو بھی ایڈریس کر دیں کہ انفیریٹی کمپلیکس کا شکار بہرحال بچے ہو جاتے ہیں کہ جب ان کو یہ کہا جاتا ہے تم زکوٰۃ کے پیسے کھا رہے ہو, ٹھیک ہے, یا جب ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ کچرا ہے, یا یہ ان پڑھ جاہل بدوس ٹائپ سے لوگ ہیں. تو ہمارے جب دینی لوگ بھی اس طرح کی بات کرتے ہیں یا اسٹیٹ سے بھی ایسی بات ہوتی ہے تو مطلب نہیں, دیکھیں ہم ان کو نہیں کہہ رہے, نہ ہم ان کو کہیں گے. اچھا. ٹھیک ہے, ان کی تو ہم جوتیاں بھی سیدھی کرتے ہیں اور اس کو اپنے لیے فخر کا باعث سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کے ساتھ تو ہمارا تعلق ایسا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ان کو سنانے کے لیے کہ بات یہ ہے کہ تم نے ایکسپیکٹیشن کتنی لگا رکھی ہے. یعنی بیٹے کو تم نے 10 روپے دیے ہیں اور اس سے ایکسپیکٹیشن یہ لگا رکھی ہے کہ ان 10 روپاؤں میں ایسا کاروبار کرو کہ تمہیں جو ہے نا وہ مہینہ کے 10 لاکھ جو ہے وہ آمدن ہونی چاہیے. یہ اچھا اس پرسپیکٹو میں, اس پرسپیکٹو میں ہم نے بات کہی تھی کہ یہ جو ایکسپیکٹیشنز ہیں آپ لوگوں کو مدارس کے اسٹوڈنٹ سے, یہ آپ نے بہت بڑی لگا رکھی ہیں بنسبت ان وسائل کے جو آپ نے ان کو دیے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے ان کو دیا ہے, ہم مانتے ہیں, لیکن دیا کیا ہے؟ جتنا دیا ہے اتنا ان سے ایکسپیکٹ کرو, اور اتنا جب ان سے ایکسپیکٹ کرو گے تو آپ اب دیکھیں نا کتنی بجٹنگ ہوتی ہے یونیورسٹیز کی, بلینز میں ہوتی ہے نا. ایچ ای سی کن کو دے رہی ہے پیسہ؟ مدارس کو تو نہیں دے رہی. وہ ٹھیک ہے, وہ مانگ تانگ کے لے رہے ہیں, لیکن مانگ تانگ کے بھی کیا یونیورسٹی کے بجٹس کو پہنچ سکتے ہیں وہ؟ صحیح بات. ٹھیک ہے, یونیورسٹی کے ایک کیمپس کے بجٹ کو نہیں پہنچ سکتے. ہم یونیورسٹی میں بیٹھے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ کتنے ملین جو ہے وہ ان کا سالانہ ایک کیمپس کا ہوتا ہے. پھر سیلریز دیکھیں, جو ٹیچرز کی سیلریز ہوتی ہیں وہ 1.5 پونے 2 لاکھ روپے پروفیسرز کی سیلری ہوتی ہے. یہاں پہ سیلری 20,000 ہے, 15,000 20,000 روپے ایک عالم کی. کم از کم بھی 1,000 سے 1,500 ملین یہ ہمارے صرف ایک کیمپس کا جو ہے سالانہ ہوتا ہے. ایک کیمپس کی آپ بات کر رہے ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ وہ اتنے مدارس ہیں, وہ للہ فی اللہ کام کر رہے ہیں, پیسے مل جاتے ہیں پھر بھی کر رہے ہیں, نہ ملیں پھر بھی کام کر رہے ہیں. تو ٹھیک ہے, آپ لوگ ان کو چندے دیتے ہیں, بہت اچھی بات ہے یار, لیکن اس کو جتلانا نہیں چاہیے. چلے آپ نے جتلا بھی دیا, پھر بھی آپ کا بھلا, ٹھیک ہے, ان تبدوا الصدقات فنعما ہی. لیکن اس کے باوجود اب آپ دیکھیں جو آپ دے رہے ہیں نا وہ اتنا نہیں ہے کہ آپ نے اتنی بڑی بڑی ایکسپیکٹیشن ان سے لگا لی ہیں. اور جتنا آپ نے اس کو دیا نا, اس میں جتنا وہ کام کر رہے ہیں نا, جتنا اللہ نے ان کو دیا, آپ کو ہم نے کہا تھا ایک اللہ نے آپ کو شعور دیا, ایک اللہ نے ان کو دیا. اچھا, اللہ نے بھی جتنا ان کو دیا ہے نا وہ اپنی کیپیسٹی سے زیادہ ہی کام کر رہے ہیں. اور میں نے یقین مانے دونوں جگہ کام کیا ہے, مدارس میں یونیورسٹی میں بھی ہیں, یونیورسٹی میں بھی. یونیورسٹی کا بچہ نکما ہے, مدارس کا بچہ محنتی ہے. مدرسے کے بچے کی محنت کو یونیورسٹی کا بچہ نہیں پہنچ سکتا. صحیح بات. 10ویں حصے بھی نہیں پہنچ سکتا. ہاں, ایک بات جو میں نے کہی نا کہ یہ میں نے دیکھا ہے کہ یونیورسٹی کے بچے کو اگر آپ پالش کریں نا تو وہ زیادہ جلدی نکل آتا ہے, کیونکہ ہمارا ٹارگٹ یہ ہے نا کہ ایسا عالم کہ جو سوسائٹی کے ساتھ اپنے دین کو ریلیٹ کر سکے, بھلے اس کا علم تھوڑا ہی ہو. تو آپ کی بات سے میں نے جو ابھی سمجھا ہے, پلیز آپ مجھے بیک کیجیے گا اگر میں ٹھیک ہوں, کہ یونیورسٹی کے یعنی کہ جو آپ کی آبجیکشن ہے نا اس کا صحیح طرح سے رپلائی کرنے کے لیے ہمیں یونیورسٹیز کے جو اپ ٹو ڈیٹ آلریڈی اپ ٹو ڈیٹ ہیں ان کا صرف تھوڑا سا بھی آ جائے. اور ہم ان کو یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ 4 سال پڑھ لیں بھائی, وہ کم از کم ایک کورس ہی ہم سے کر لیں, کچھ اپنے آپ کو پالش کروا لیں, تو وہ زیادہ جلدی ریزلٹس پروڈیوس کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ ان کا ڈپارٹمنٹ ہے, وہ ان کی دنیا ہے, وہ اس دنیا کے رسم و رواج کو زیادہ سمجھتے ہیں. اور یہ جو لوگ کام کر رہے ہیں یہ اپنے حلقے میں اپنی دنیا میں, بھائی دیکھیں نا ایک امام سے ہماری کیا توقع ہے کہ وہ 5 وقت کی نماز وقت پہ پڑھائے, تو پڑھا رہا ہے نا, تو کبھی بند نہیں ہوئی. تو بھائی اس سے یہ توقع ہے کہ جمعہ کا خطبہ دے. ہاں یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ریلیٹیوٹی اس کی کم ہے, خطبے میں ریلیٹیوٹی کم ہے, لیکن جمعے کے خطبے کے اندر کم از کم وہ یہ تو بتا رہا ہے کہ بھائی جھوٹ مت بولو, کرپشن نہ کرو, غیبت نہ کرو.
اتنے ہی ان سے توقع ہے. ہاں آپ کو ہم یہ کہہ رہے ہیں جو آپ کی بات کا پچھلی بات کیا تھا کہ برین ڈرین بہت زیادہ ہے. ہمارے اس طبقے کو وہ برین نہیں دیا جاتا جو برین یونیورسٹیز کی طرف چلا جاتا ہے. آئی تھنک یہی. اب آپ دیکھیں نا اس کی کتنی بڑی مثالیں ہمارے پاس ہیں. ڈاکٹر اسرار ہیں, ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں, ڈاکٹر فرحت ہاشمی, آپ کسی کا نام لے لیں سب یونیورسٹی سے آئے. مولانا طارق جمیل کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ میڈیکل کا ہے نا. ٹھیک ہے, تو جو بندہ بھی آپ کو نظر آئے گا یہاں روایتی حلقے میں بھی کام کرتا ہوا, ٹھیک ہے, تو مولانا ابوالکلام آزاد کو دیکھ لیں. اچھا اہم بات یہ سارے کے سارے ہوتے انسپائر روایتیوں سے ہی ہیں. روایتیوں سے, یہ بھی تو ایک بات ہے نا, روایتیوں سے یہ مانیٹر بن جاتے ہیں. سی پی یو پیچھے کوئی عالم ہی بیٹھا ہوتا ہے جو مدرسے کا, یہ لیکن مانیٹر بن جاتے ہیں. پریزنٹیشن ان کی بالکل. اب مطلب یہ جو آپ نے بات کری دی کہ ڈاکٹر اسرار صاحب ہیں, ان کا جو 1 سالہ کورس ہے, آئی تھنک وہ اکثر جنرلز لے رہے ہوتے ہیں, کرنل لے رہے ہوتے ہیں. اسی طرح فرحت ہاشمی صاحب ہیں, نگہت ہاشمی صاحب ہیں, تو ان کا بھی وہ 1 سالہ ہی کورس ہے. تو آئی تھنک کوئی بھی علاقہ اب ایسا نہیں ہوتا جہاں پہ نور کی اور ہدا کی کوئی عورت نہ ہو, اور پھر وہ اپنی ہی جگہ پہ وہ اپنا سسٹم جو ہے وہ رن کر رہی ہے. تو مطلب جب اس نظر سے کام بہت وہ جو بات کی کہ ہم نے بھی شروع کی ہے 2 سالہ درس نظامی جو ہے, شارٹ درس نظامی, ویکینڈ پہ کلاسز ہوتی ہیں. اب ہمارے پاس بھی جو بچے ہیں ماشاءاللہ سے, کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے, کوئی انجینئر ہے, یہ سارے پروفیشنل لوگ ہیں, کوئی میڈیکل ڈاکٹر ہے, کوئی یونائٹڈ نیشن میں رہا. تو اسی طرح سے اب وہ کلاس آ رہی ہے, اب وہ پڑھیں گے, جا کے دین کی خدمت کریں گے. اچھا شیخ, آخری اس میں جو بات ہے وہ آپ کے مریدین جو ہیں ماشاءاللہ آپ کے پیج پہ آپ کے فالورز جو ہیں, لگتا ہے انہوں نے مجھے ذرا زیادہ قبول نہیں کیا اس حوالے سے کہ میں آپ کو انٹرپٹ کرتا ہوں, آپ کو پریشان کر رہا ہوں آپ کی گفتگو کے اندر. اور انہوں نے کہا کہ پروفیشنل اینکر ہونا چاہیے. تو یہ تو انہوں نے بات ٹھیک کی ہے بھائی, میں تو پروفیشنل اینکر نہیں ہوں, لیکن آئی ایم اے گڈ لرنر انشاءاللہ. ہم اپنی مسٹیک سے سیکھنے والے ہیں, اور بلکہ ہمیں فیڈ بیک آئی ہے, ہم نے تو فوراً اس کو رسپونڈ بیک کرنے کی کوشش کی. اپنا جو فریم ورک ہے ہماری اس سیریز کا, اس کو ہم نے فوراً چینج کیا ہے. ہم نے ایک حصہ جو ہے وہ یہ آبجیکشنز پہ رکھ لیا, ایک حصہ کیو این اے کا کر لیا انشاءاللہ, اور ایک حصہ جو ہے آپ کی کنٹینٹ کے اوپر کر لیا. تو شیخ پلیز آپ یہ بتا دیں, میں تو گلٹ میں جانے لگ گیا تھا کہ میں شیخ کو پریشان کر رہا ہوں, میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں. تو بہرحال یہ 2 وے ڈسکشن ہے, تو 2 وے ڈسکشن میں تھوڑی بہت ہی تو یہ چیز ہوگی. اب میں تو سو جاؤں گا, نہیں تو میں ایز اے آڈینس نہیں یہاں پہ بیٹھا ہوا, میں ایز اے کوشچنر بیٹھا ہوا ہوں, اور جو سوال کے جواب ہو رہے. تو پلیز کیا میں آپ کو پریشان کر رہا ہوں؟ دیکھیں کچھ لوگوں نے مجھے پرسنل میں بھی کہا, تو میں نے انہیں یہ کہا, دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک اسی بات کو اگر ہم دیکھ لیں نا کہ ایک بندہ ٹائم نکال رہا ہے, یہاں 3-4 گھنٹے دے رہا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کا کچھ رائٹ تو بنتا ہے, کچھ حق تو بنتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ جو صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں وہ ماشاءاللہ سے خود انجینئر ہیں, خود ان کا اپنا دین کا کام ہے, دعویٰ ایکٹیویٹیز ہیں, موٹیویشنل اسپیکر ہیں, چھوٹا موٹا اپنا ادارہ بنایا ہوا ہے, سارا کچھ وہ مطلب ان کی مصروفیات ہیں چھوڑ کے وہ آتے ہیں. تو یہ اس قسم کی ڈسکشنز جو ہے نا, اس کے نتیجے میں اس کا جنریٹ ہونا یہ ایک فطری عمل تھا. باقی یہ بات ہے کہ چونکہ اب وہ چینل میرے نام سے ہے, یہ بھی ایک نفسیات ہوتی ہے. ہاں یہ بھی ہے. اب لوگ ایک بندے کو سن کے نا اس کے عادی ہوتے ہیں اس کو سننے کے, یہ ایک مسئلہ ہے. تو پھر اس کے لیے ہم نے پھر فارمیٹ چینج کر لیا کہ ہم شروع میں جو ہے جب بھی ہم ڈسکشن کریں تو ایک پارٹ رکھ لیں, اس کو ہم پارٹ اے کا نام دیں, اس میں ہم صرف کنٹینٹ ڈیلیور کر دیں اپنا جو بھی ہم نے اس میں شیئر کرنا ہے. دوسرے میں ہم جو لاسٹ ایپیسوڈ کے اوپر کوئی آبجیکشنز آئے تھے ان کو ایڈریس کر لیں, اس کو پارٹ بی کہہ دیں. جس کو اس سے دلچسپی ہوگی وہ پارٹ بی دیکھ لے گا, جس کو صرف کنٹینٹ سے دلچسپی ہے وہ صرف کنٹینٹ دیکھ لے. تیسرے میں ہم جو ہے نا اس میں کوشچن آنسر کے اوپر ایک ڈسکشن جنریٹ کر لیں, کیونکہ بعض لوگوں کو اس سے بھی دلچسپی ہوتی ہے, ایسا نہیں کہ نہیں ہوتی. باقی یہ ہے کہ انسانوں کے مزاج مختلف ہیں, یہ بات ٹھیک ہے. اور سوشل میڈیا پہ جو لوگ بیٹھے ہوئی ہیں سب کے پاس ایک جتنا وقت بھی نہیں ہوتا, سب کی دلچسپیاں بھی ایک جیسی نہیں ہیں. تو بہتر ہے کہ اس میں جیسے ہم نے مشاورت کی تھی کہ ہم کانٹینٹ اس طرح سے پروڈیوس کر دیں کہ ہر مزاج جو ہے اس کی تسلی ہو جائے, اس کی تشفی ہو جائے, ٹھیک ہے. تو اس طرح سے ہم نے کر لیا ہے. باقی وہ جو ڈسکشن ظاہری بات ہے وہ جو ہماری ہوئی تھی میوچل انڈرسٹینڈنگ سے. تو بہرحال آپ کے مرید ہیں, آپ پلیز ان کو بتا دیں, میں آپ کو ڈسٹرب نہیں کر رہا. یہ ہمارے ایک متفقہ طور پہ ہی ہم اس طرح بات کرتے ہیں, اور آپ کو اس سے ڈسٹرب, کبھی کبھی بندے کو پریشانی نہیں ہوتی, لوگوں کو پریشانی ہونے لگ جاتی ہے. نہیں, بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ 2-4 لوگوں کا احساس ہوتا ہے تو پھر ان کا کمنٹ آتا ہے. جی تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہم اس کی قدر کرتے ہیں, ریسپیکٹ اٹ. اور میں انکنوینئنس اگر آپ کو کریٹ ہوئے تو آئی ایم سوری فار دیٹ انشاءاللہ. اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کی فیڈ بیک کو جو کہ اس قابل ہے کہ اس کو کنسیڈر کیا جائے, اس کو کنسیڈر کرنا چاہیے. اور اسی طرح ایک کہتے ہیں نا کرٹیسزم میکس اے مین پرفیکٹ, تو جو کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ہوتا ہے اس سے آپ کا پروگرام بھی اچھا ہوتا ہے,
آپ کی کانٹینٹ بھی الحمدللہ بیٹر ہوتا ہے، اور وی ول ٹرائی اور بیسٹ کہ اس کو کنسیڈر کیا جائے، اور اب الحمدللہ ہم نے اپنا فریم ورک بھی چینج کیا ہے. تو آئی تھنک یہی بنیادی طور پہ ہماری آبجیکشنز آئی تھی، اس کو ہم نے ڈسکس کر لیا. اللہ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق اپنی فکر کریٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام.